انسان کو اگر کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے، انسان کے پاس دو اختیار ہیں۔ ایک اختیار تو یہ ہے کہ اس پر واویلا شروع کر دے، بے صبری کا مظاہرہ کرے، اس کو کیا نقصان ہوگا کہ غم بڑھے گا، پریشانی بڑھے گی، مداوا کچھ نہیں ہے، حل کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو وہ 10 دن بھی روتا رہے، پیٹتا رہے، گریبان پھاڑتا رہے، کیا وہ واپس آ جائے گا؟ کبھی واپس نہیں آئے گا، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا کہ اپنا ثواب بھی ضائع کر دے گا، اجر، اور دوسرا اپنی صحت کا بھی کباڑا کر لے گا ہر لحاظ سے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ اتنا ایمان پکا ہونا چاہیے، اتنا اللہ پر یقین پکا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو بندہ جو ہے وسعت قلبی کے ساتھ قبول کرے۔ یہ مت سمجھے کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا۔ اگر بے صبری کا مظاہرہ کرے گا، اس طرح کے کوئی الفاظ کہہ جائے گا تو نقصان اپنا کرے گا، اپنی صحت کا نقصان کرے گا، دماغی صحت کا، جسمانی صحت کا، گھر والے الگ سے پریشان ہوں گے، اور اجر کچھ نہیں ملے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ وفات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان المیت لا يعذب ببکاء اہلہ، جب گھر والے پیٹ رہے، رو رہے ہوتے ہیں تو میت کو ان کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے لیے بھی مصیبت، جو چلا گیا اس کے لیے بھی مصیبت۔ ایک طرز عمل یہ ہے۔ دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو رب نے میرے لیے تقسیم کیا ہے میں اس پر راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس صبر کا اور ان کلمات کا جو اللہ کی تقدیر کے بارے میں بندہ ایک اعتماد کے ساتھ کہتا ہے، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ بندہ اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ صرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کے بچے کی وفات ہو جاتی ہے بچپن میں، تو اللہ تبارک و تعالی جب وفات ہو گئی تو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے دل کا جو جگر کا گوشہ تھا، پھول تھا، اس کا روح تمہیں قبض کر لیا؟ تو فرشتے فرماتے جی اللہ قبض کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا کہا تھا جب تم نے اس کا روح قبض کی؟ تو فرشتے فرماتے حمدک واسترجع، اللہ تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے اس کے اتنے صبر کا، تکلیف میں مظاہرہ استقامت کا اس نے کیا ہے، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام ہی بیت الحمد رکھ دو۔ کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے ایک تھوڑی تکلیف کے اوپر صبر کرنے کا۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس دو چوائس ہیں، اس کے علاوہ دو اختیارات ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا اختیار نہیں ہے۔ یا تو واویلا کرے، روئے پیٹے اور تھوڑے دن بعد خاموش ہو جائے، حاصل کچھ نہیں ہوگا، جو چلا گیا واپس نہیں آئے گا۔ ان الحکم الا للہ، یعقوب علیہ السلام یہی سمجھا رہے ہیں کہ فیصلہ اللہ کا چلتا ہے، وہ کسی کی شکل دیکھ کر، کسی کا مقام دیکھ کر، منزلت دیکھ کر اپنے فیصلے نہیں تبدیل کرتا، تو فیصلہ اسی کا ہی جاری رہے گا۔ تو لہذا انسان کو جو ہے دوسرا راستہ جو صبر والا ہے، استقامت والا ہے، وہ اختیار کرنا چاہیے۔